تو یہ جو لبرل لوگ ہیں پتہ نہیں کس عذاب کی طرف لے کر آ رہے ہیں یہ لوگ ہیں بھائی. دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت تو کر رہے ہیں, دنیا کا بھی بیڑا غرق. میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں, آج وہ دوبارہ دوں گا, بہت عرصہ ہو گیا, ونس اپون اے ٹائم کہ میں نے وہ مثال دی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کے علاوہ دنیا کے پاس نجات کے لیے کوئی متبادل ہے ہی نہیں. اور عجیب بات ہے, دنیا اسلام کی طرف اس طرف آئے گی جب برباد ہو چکے ہوں گے یہ اس سے بھی زیادہ. آپ کو پتا ہے میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب جو ہے نا, اس میں 100 سال پہلے کے گوروں کے اخباروں کے ٹکڑے اور ان کے صحافیوں کے مضمون نقل کیے ہیں, جس میں وہ یورپ والوں کو گورے کہہ رہے ہیں کہ 4 شادیوں کی طرف آ جاؤ ورنہ خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا. اور یہاں تک الفاظ ہیں ایک انگریز کے کہ یورپ اور امریکہ بالآخر اس شادیوں والے سسٹم میں اسلام کی طرف آئے گا, بالآخر آئے گا, چاہے وہ خوشی سے آئے یا مجبور ہو کے آئے. جیسے امریکہ جب افغانستان میں آیا, ملا عمر نے کہا تھا یہ جائے گا یہاں سے, خوشی سے جائے گا یا مجبور ہو کے. خوشی سے نہیں جا رہا ہے, خوشی سے نہیں جا رہا ہے, اس لیے کہ خوشی سے کون جاتا ہے بھائی ایسے. وہ کہہ رہے ہیں یار جو جہاں چھوڑے تھے وہیں سے دوبارہ آ کے وہی کابل پہ دوبارہ قبضہ ہو گیا, تو خوشی سے کون جا رہا ہے. تو بالکل وہی بات اس نے لکھی تھی کہ بالآخر اس طرف یہ آئیں گے, ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. یہ انگریز عیسائی لکھ رہے تھے, لیکن اب وہ اس طرف اس لیے نہیں آ سکتے کہ اب خاندانی نظام اتنا تباہ ہو گیا ہے کہ اب اگر وہ یہ چاہیں نا 4 تو دور کی بات, 1 شادی پر لوگ آ جائیں, اس کے لیے بھی اب مردوں کو لگ گئے ہیں چسکے گرل فرینڈ کے. اور میں بھی چیخ رہا ہوں 15 سال سے کہ ہم نے اپنے کلچر میں اگر 2-3 شادیوں کے والے سسٹم کو پروموٹ نہیں کیا تو شاید ہمارے علماء کی توجہ, حکمرانوں کی توجہ اس طرف نہیں ہے. فیوچر میں یہ 4 شادیاں تو دور کی بات, 1 پر بھی لوگ آمادہ نہیں ہوں گے, کیونکہ زنا اتنا پھیل چکا ہوگا, گرل فرینڈ سسٹم اتنا پھیل چکا ہوگا کہ مردوں کو لڑکیوں کے چسکے لگ چکے ہوں گے. اس کے بعد وہ کہیں گے 4 کی بات کرتا ہوں, 1 کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور بہت حد تک یہ ہو چکا ہے, 1 بھی نہیں کر رہے, 40 45 سال میں جا کے کر رہے ہوتے ہیں. تو جتنا لیٹ کریں گے نا اس کلچر کو معاشرے میں لانے میں, اتنا واپسی مشکل ہو جائے گی. اب سود میں کیا ہوتا ہے جو میں بات کر رہا تھا, دیکھو اس سے اسلام کا پتہ چلتا ہے کہ یار ایک ایسے نبی جو نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے, انہوں نے انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے کیسا بہترین معاشی نظام دیا, بس اتنا اصول بیان کر دیا, سود کیا ہے, حرام. مشرکین کہہ رہے ہیں یہ اور بیع و شراء میں کوئی فرق نہیں ہے, عام جب خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس میں اور سود میں کیا فرق ہے. اب ان کو فلسفیانہ تقریریں مشکل ہے. قرآن نے کہا یہ اس لیے غلط ہے کہ یہ حرام ہے اور وہ کیا ہے, حلال ہے. قسطوں پہ خرید و فروخت حلال ہے اور سود کیا ہے, حرام ہے, بس اللہ نے کر دیا. تو اسلام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گاڈ کا حکم جب آ گیا تو سوچنے کا آپ کے پاس آپشن ختم, ورنہ لفاظی کر کر کے ہر آدمی اپنے مفاد میں صحیح کو کیا کر دے گا, غلط. مثال کے طور پر آپ شراب کی بحث اگر شروع کر دو نا, کے پاس شراب کے برحق ہونے کے اتنے دلائل ہوں گے, آپ اس کے خلاف دلائل دو گے, اکھاڑا بن جائے گا اور آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کرنا کیا ہے. جیسے یہ بھی سینٹ میں بل پاس ہوا نا بچوں پہ تشدد اور بیوی پہ. اب اگر دلائل کی دنیا میں آپ آ کے بحث کرو تو بھائی بحث تو کرتے رہو قیامت تک بیٹھ کے, بحث کرتے رہو. تو ایک اتھارٹی ایسی ہونی چاہیے جو کہے بھائی یہاں آپ نے بحث نہیں کرنی, آرڈر از آرڈر. وہ کس کی اتھارٹی ہے, وہ اللہ کی ہے, تو اللہ ہمارے لیے مسئلے حل کر دیتا ہے. میں لوگوں سے قسم اٹھا کے بولتا ہوں کہ اگر میں مذہب کو نہ مانتا, اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, اللہ ایسا کبھی نہ کروائے, بالفرض شاید میں بھی شراب پیتا, میں بھی سگریٹ پیتا, میں بھی گٹکے کھاتا, میں بھی چرس پیتا, کیونکہ ہمیں پھر روکنے والی کوئی چیز, بھائی ہم نے انہی کالجوں میں پڑھا ہے, انہی اسکولوں میں پڑھا ہے. اور میں 3-4 شادیاں تو دور کی بات, 1 بھی شاید 40 سال میں جا کے کرتا, کیونکہ میں نے شادی شدہ لوگوں کی ٹینشنیں اپنی اس کنوارے پن میں دیکھ لی تھی. مجھے پتا تھا کہ ایک خاتون اپنے شوہر کا سر دبا رہی تھی اور کہنے لگی دیکھو میں کتنی اچھی ہوں, میں آپ کا سر دبا رہی ہوں, کیا شادی سے پہلے کوئی آپ کا سر دباتا تھا. انہوں نے فرمایا درد ہوتا ہی نہیں تھا شادی سے پہلے, دبانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ٹینشنیں تو بعد میں ہوتی ہیں, تو ہم تو دیکھ رہے تھے یار, ہمیں کیا ضرورت تھی بھائی, دوستیاں لگا لیتے, کچھ بھی کر لیتے. یہ تو مذہب نے روکا ہے ہمیں, اور آج ہم اللہ کے فضل سے سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے. کوئی ٹینشن آتی ہے تو مذہب نے بتایا توکل کرو. کوئی مالی پریشانی آئی تو اللہ نے کیا کہا, رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو سوال آ گیا بھائی اللہ دے گا, کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. کوئی بیماری آئی تو شفا کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. موت کا خوف ہوا تو بھائی موت اللہ نے بتا دی مقرر ہے, ٹائم پہ آئے گی, آنی ہوگی تو بھی آئے گی, نہیں آنی ہوگی تو کسی کا باپ بھی نہیں لا سکتا. تو آج ہم اس لیے ہنسی خوشی اللہ کے فضل سے, اللہ کی رحمت سے زندگی گزار رہے ہیں. مذہب نہ ہوتا ہم تو بیڑا غرق ہو گیا تھا. تو یہ جو لبرل لوگ ہیں میں پتہ نہیں کس عذاب کی طرف لے کر آ رہے ہیں یہ لوگ ہیں بھائی. دنیا بھی برباد کر رہے ہیں, آخرت تو کر رہے ہیں, دنیا کا بھی بیڑا غرق. ہمیں شراب سے بچایا اسلام نے, ہمارے کلچر نے نہیں. کلچر کو اگر بچایا ہے تو وہ کلچر کو بھی اسلام نے بچایا ہے. ہمیں ماں باپ سے محبت سکھائی کس نے, کیا ہو گیا بھائی, تو ہمیں جو اسلام والدین سے محبت سکھائی کس نے. جہاں اسلام نہیں ہے وہاں دیکھ لو کتنی محبت کرتے ہیں, کتنی محبت کر رہے ہیں وہاں والدین سے, باتیں کرنے میں بڑے شعر ہیں. وہ بھائی ایسے ایسے واقعات آتے ہیں بعض, میں نام ملکوں کا نہیں لوں گا, وہ پھر بہت تپتے ہیں وہ لوگ نا کہ یار ہماری باتیں کر رہے ہو, یہ ہم اتنے بھی نہیں ہیں, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے تم لوگ. ایسے آپ سروے کریں تو میڈیا میں ہر چیز نہیں آتی ہے. دادا بوڑھا ہو گیا, بیمار پڑا ہوا ہے, اس کو لے جا کے زہر پلا کے مار دیا,
کہ یار خامخواہ کی ٹینشن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی. یہ لبرل لوگوں میں ہو رہا ہے. ماں بوڑھی ہو گئی ہے بھائی, یہ مر نہیں رہی ہے, یعنی کسی کام کی نہیں ہے, در سے بھائی بڑھاپا 20-30 سال چلتا ہے انسان کا. بعض دفعہ 20 سال ماں کو چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد ان کی خدمت کرے, 30 سال بستروں میں پڑی رہتی ہیں. بعض دفعہ باپ کی یہ کیفیت ہوتی ہے. لبرل آدمی جو دنیا کو اصل سمجھتا ہے وہ باپ پہ 30 سال اپنے برباد تھوڑی کرے گا. وہ پاگل ہے, باپ لقوے کا مریض ہے یا باپ قومے میں گیا ہوا ہے, وہ 10 سال ابا کی خدمت میں امریکہ نہ جائے ہے بھائی. اور ان کے ہوتے بھی اکلوتے ہی ہیں, وہ اکیلا ہی ہے اور کہہ گئے ہمارے یہاں تو 8-10 ہوتے ہیں, اس کو امریکہ بھیج دیا, ایک شفٹنگ پہ ابا کی خدمت میں لگ گیا, دوسرا آیا یہ والا چلا گیا. ان کے ہوتے بھی کتنے ہیں, ایک. تو وہ پاگل ہے یار, وہ اپنا فیوچر 20 سال باپ پہ قربان کر دے. وہ کہے گا میں ایک ہی زندگی ملی ہے لائف کو انجوائے کرنے کے لیے, تو میں ابا کی خدمت نہیں کر سکتا. وہ اس کے دل میں آئے گا ابا کسی طرح سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں. یہ ان کے اندر کی باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, یہ ان کے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں. یہ ہمارے یہاں ہے کہ یار پھر بھی نہ مرے, جنت کمانے کا موقع مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کیا. یہ تو سارے گناہوں کی معافی کا اللہ نے آپ کو آپشن دے دیا ہے. تو ہمارے یہاں میں نے دیکھا ہے, آپ ان مسلمانوں کو جتنا بھی برا کہو, یہ ایسے بد اخلاق, یہ لڑاکا, یہ میں نے انہی میں دیکھے بھائی جن کو آپ لڑاکا, بد اخلاق, بد تہذیب, بدتمیز, ترقی سے دور کہتے ہو. 15 سال سے باپ اس میں قومے میں گیا ہوا ہے اور بیٹا 15 سال سے خدمت کر رہا ہے. ایک دفعہ اس کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی بیٹے کہ یار ابا مرتا کیوں نہیں ہے. نہیں بھائی, خوشی خوشی بتاتے ہیں میرے والد صاحب ہیں, آپ ان کے لیے دعا کریں. تو یہ چیز ہمیں کون سکھا رہا ہے میرے بھائی, بولو, اسلام سکھا رہا ہے. اسلام کو نکال دو کہ دنیا کے پاس کچھ نہیں بچے گا, درندے ہیں, حیوان بن جائیں گے. آپ کہہ سکتے ہو یہ بڑے بڑے کنٹری, یہ تو حیوان نہیں ہے, یہ آپس میں مفاد کی خاطر ہیں دوسروں کے لیے. اور اگر یونائٹڈ نیشن نہ ہوتی نا تو بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں کو کھا کے ہضم کر کے ڈکار لے رہی ہوتی اس وقت. آپ کہہ سکتے ہو یونائٹڈ نیشن بھی تو انہوں نے بنائی, وہ بھی اپنے مفاد کے لیے. ان کو پتا ہے اتنے درندے ہیں نا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں. جیسے کہ آدمی کو پتا ہے میرا میٹر کسی بھی وقت شارٹ ہو تو میں گولی سے اڑا دوں گا, تو وہ ڈاکٹر اپنے ساتھ رکھتا ہے میرا میٹر شارٹ نہ ہونے دینا, کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں اڑاؤں گا تو وہ بھی اڑائے گا. چند دہشت گرد مل کے بھی ایک تنظیم بنا لیتے ہیں کہ یار کیونکہ اکلوتا دہشت گرد ہوتا تو چلو ٹھیک ہے, ان کو پتا ہے بڑی بڑی طاقتیں یہ آپس میں لڑیں گی, ہم سب مریں گے, تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی بناؤ. میں مانتا ہوں یونائٹڈ نیشن کا وجود دنیا کے لیے اس لحاظ سے بہت بڑی ایک نعمت ہے کہ بڑی طاقتوں کو بھی اس نے کنٹرول میں کیا ہوا ہے, لیکن یہ بنایا بھی بڑی طاقتوں نے اپنے مفاد کے لیے ہے.